اس کی آنکھ کسی کے پکارنے سے کھلی تھی۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ رات دیر سے سوئی تھی، تبھی وہ اس وقت اٹھنا نہیں چاہتی تھی، مگر سامنے داؤد تھا۔ اس نے اسے جھنجھوڑ دیا۔ ایسے بے ہوش ہو کر کیوں سو رہی ہو؟ انداز میں سنجیدگی تھی۔ بیشا کچھ نہیں بولی۔ داؤد نے اسے کھینچ کر بٹھایا۔ تو یہ تم نے نئی قسم کھائی ہے مجھے تنگ کرنے کی کہ تم مجھ سے بات ہی نہیں کرو گی؟ وہ ماتھے پر بر ڈالے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ بیشا اب بھی کچھ نہیں بولی تو داؤد نے اس کا چہرہ بھڑکتے ہوئے انگلیوں کی سخت گرفت میں لے لیا۔ تم مجھے سختی پر مت اکساؤ۔ وہ جیسے خود کو روک رہا تھا۔ بیشا نے اس کی جانب دیکھا، اب بھی کچھ نہیں بولی تو داؤد نے اس کا چہرہ جھٹک دیا۔ وہ اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ تم فریش ہو جاؤ، میں میڈس بھیجتا ہوں، وہ فریش کر دیں گی۔ میرے پاس ہاتھ پاؤں ہیں، مجھے نہیں ضرورت، بیشا بولی اور ایک دم اٹھی۔ واپس بیٹھو۔ داؤد نے اس کی کلائی جکڑ لی۔ مجھے واقعی کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ زبردستی؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ پہلے تم اپنا انداز درست کرو ورنہ اچھا نہیں ہوگا، وہ وارن کرتا ہوا بولا۔ میری زندگی میں پہلے بھی آپ نے کچھ اچھا رہنے نہیں دیا، وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی بولی۔ بیشا، داؤد کا غصے سے بھڑکتا ہاتھ اٹھا مگر ہوا میں ہی رہ گیا۔ اس نے اپنی مٹھی بھینچ لی۔ بیشا کا دل اس تھپڑ سے ہر روز کی طرح سہما ضرور تھا، مگر اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اب مجھے اس سب سے ڈر نہیں لگتا۔ داؤد چپ رہا جبکہ بیشا واش روم میں چلی گئی۔ داؤد نے اپنے غصے کو شانت کرنے کی کوشش کی اور کال ملائی۔ روم میں کوئی 4 سے 5 ملازماؤں کو بلوا لیا جو بیشا کا انتظار کرنے کے لیے چہرے کو نقاب سے چھپائے سر جھکائے واش روم کے باہر کھڑی تھی۔ بیشا جیسے ہی باہر نکلی تو ان سب کو دیکھ کر چونکی۔ آگے بڑھ کر دو نے اس کو تھام لیا۔ احتیاط سے صوفے پر بٹھاؤ، داؤد نے حکم دیا۔ واٹ دی ہیل از دس؟ بیشا نے ہاتھ جھٹکے۔ یعنی یہ بھی ایک الگ ہی عذاب تھا؟ داؤد نے اسے اگنور کیا۔ ملازمائیں داؤد کے حکم کی غلام تھی، وہ اسے اس کے روکنے اس کے ہٹانے کے باوجود پکڑتی صوفے پر بٹھا گئی۔ انہوں نے اس کا لباس نکالا۔ بیشا ٹیز ہو رہی تھی۔ اس نے جھپٹ کر فروٹ کی چھری اٹھا لی۔ اگر مجھے کسی نے چھوا بھی تو میں اپنی کلائی کاٹ لوں گی، وہ داؤد کی جانب دیکھتی چلائی۔ داؤد کی برداشت سے اب باہر ہو گیا تھا۔ اس نے آنکھ کے اشارے سے سب کو باہر جانے کا کہا۔ بیشا کے نزدیک پہنچ کر جھپٹ کر اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ تم کیوں کر رہی ہو یہ زحمت؟ میں کر دوں گا، مگر مجھے پہلے میرا بیٹا دے دو، اس کے بعد جو مرضی کرتی پھرنا، سمجھی؟ محبت تو تم نے میری رہنے نہیں دی، پتہ نہیں کس بات کا مسئلہ ہے تمہیں، وہ سختی سے بول رہا تھا۔ اس سے پہلے بیشا کچھ کہتی داؤد نے اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ دیا۔ بولو، وہ شدید غصے کی ضد میں تھا۔ بولو۔ ہاں، تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم میرے سر پر ناچو گی؟ وہ چلایا۔ بیشا کو لگا اس کی گردن ٹوٹ جائے گی کیونکہ اس نے سختی سے جکڑی ہوئی تھی۔ وہ چھڑوانا چاہتی تھی خود کو، مگر داؤد نے اسے بے بس کر دیا تھا، اور وہ بہت جلد بے بس ہو بھی گئی کیونکہ اس نے اپنی انگلیاں اس کی گردن میں دبوچ رکھی تھی۔ اس نے مزاحمت کرنا ترک کر دی۔ گڈ، داؤد نے اسے دور دھکیلا۔ آج کچھ عورتیں آئیں گی تمہارا چیک اپ کرنے، بلا چوچرا چیک اپ کروا لینا اور جیسے وہ کہیں ویسے ہی کھانا۔ بیشا سر جھکائے بیٹھی رہی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ داؤد مسکرا دیا۔ تو تم کرتی ہی کیوں ایسا کہ زخمی ہو جاؤ؟ ایک بات کان کھول کر سن لو بیشا، تم داؤد ابراہیم سے لڑ نہیں سکتی، تم کبھی اس جنگ میں جیت نہیں پاؤ گی جو تمہارے اندر چل رہی ہے، تمہیں اسے خود میں دبانا ہوگا، ماننا ہوگا خود کو اس جنگ میں، کیونکہ جیت صرف داؤد ابراہیم کی ہے۔ وہ مسکراتا اس کے بال سنوارتا بولا، خود ریڈی ہو جاؤ، نہیں بھیجوں گا کسی کو، مگر اگر تم نے غفلت برتی میرے بیٹے کے معاملے میں تو تمہیں وہ سب سہنا ہوگا جو میں چاہتا ہوں، اس نے کہا اور اس کا گال تھپ تھپاتا اٹھ گیا۔ بیشا گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ اس وقت اسے اپنے گھر والوں کی ضرورت تھی، اپنی ماں کی ضرورت تھی جس کی آغوش میں چھپ کر وہ خود کو محفوظ تصور کرے۔ اس نے گھر والوں کا خیال خود پر سے جھٹک دیا، اور اس سے پہلے داؤد باہر نکلتا وہ چینج کرنے چلی گئی۔ ان دونوں نے ساتھ ناشتہ کیا۔ بیشا سب کھاتی کی جو وہ کھلا رہا تھا، یہاں تک کہ اسے لگا اب سب کچھ وہ اگل دے گی، مگر آج بھی جب کہ وہ اس کی حالت جانتا تھا، اس نے اس کے بعد اس کی پلیٹ میں ہی ناشتہ کیا تھا۔ داؤد اٹھا کر چیزیں اس کی پلیٹ میں رکھتا گیا۔ بس، وہ بولی۔ داؤد نے گھور کر دیکھا۔ مجھے بچہ صحت مند چاہیے، کھاؤ، وہ بولا اور اس کے ہاتھ میں فروٹس دے دیے۔ بیشا کو متلی ہونے لگی تھی، وہ اور کچھ بھی نہیں کھا پا رہی تھی۔ اس نے داؤد کی زبردستی پر ایک بائٹ لی اور اندر نگلنے سے پہلے ہی وہ اپنے کمرے میں بھاگی۔ داؤد پریشانی سے اٹھا، اس کے پیچھے گیا۔ زارا نے نفرت سے بیشا کی طرف دیکھا، وہ بھی داؤد کے لیے خاص چیز بنا کر لائی تھی، مگر داؤد تو بیشا کے پیچھے چلا گیا تھا۔ بیشا نے سب کچھ نکال دیا، وہ سکون میں آ گئی۔ الٹی کر کے اسے چکر تو ابھی بھی آ رہے تھے، مگر پہلے جیسی حالت نہیں تھی۔ تمہیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اس نے کہا اور باہر نکلا۔ بیشا پیچھے بیڈ پر گر گئی، بے آواز آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ وہ یوں ہی پڑی رہی۔ داؤد اندر آیا۔
اس کی جانب دیکھا، اس نے بیشا کو بازوں میں بھرا اور اوپر کیا۔ ابھی تم ٹھیک ہو جاؤ گی، ڈونٹ وری۔ اس نے اسے تسلی دی، اس کے آنسو صاف کیے۔ بیشا نے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر اور گاؤں کی دائی بھی آئی۔ ڈاکٹر نے اس کی صحت بالکل ٹھیک بتائی اور ڈائٹ بھی دے دی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد دائی کیا کچھ بول رہی تھی وہ سن نہیں پائی تھی، کیونکہ اسے نیند نے آ لیا۔ نہ جانے وہ ڈاکٹر کیسا سکون دہ انجیکشن لگا گیا تھا کہ ساری سوچوں کو جھٹکے وہ سو گئی تھی۔ حورین اپنی الماری صاف کر رہی تھی کہ اس کی نگاہ اس ڈائمنڈ سیٹ پر گئی۔ وہ مسکرا دی، کھول کر ڈبے کو دیکھا اور واپس رکھ دیا۔ تبھی ضریاب کمرے میں داخل ہوا۔ دوپہر کا وقت تھا، وہ اس وقت تو کبھی نہیں آتا تھا۔ ضراب، حورین خوش ہوئی۔ ضریاب چیئر پر بیٹھ گیا اور ایک فائل کھول کر دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر تفکر کی لہریں تھیں۔ کیا ہوا زر؟ حورین نے اس کی جانب دیکھا۔ کچھ نہیں، ضریاب بولا اور اٹھ کر بابا کے پاس آ گیا۔ اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، مگر اکاؤنٹ زیرو تھا اور ارجنٹ اسے یہ پیسے چاہیے تھے۔ ضریاب کے پیچھے ہی حورین بھی نکلی تھی اور اس نے ضریاب کو بابا کے روم میں جاتے دیکھا تو وہ دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ بابا سے پیسے مانگ رہا تھا۔ میرے پاس تو بس 50,000 ہیں فی الحال، بابا بولے تو ضریاب نے ماں کی طرف دیکھا۔ پیسے تو نہیں ہیں بیٹا، مگر کچھ زیورات ہیں، اگر چاہو تو۔ نہیں مورے، وہ شرمندگی سے نفی کر کے خود ہی باہر نکل گیا۔ حورین نے اس کی پشت دیکھی اور روم میں دوبارہ آ گئی۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ ہاں یار 10 لاکھ چاہیے، اگر ہو جائے تو۔ ہاں، نہ جانے پیچھے سے کیا کہا گیا۔ وہ پھیکا سا ہنسا۔ اب میں نے تم سے یہ جاننے کے لیے بھی فون نہیں کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو ڈائمنڈ سیٹ کیوں دیا جب حیثیت نہیں تھی، یا باہر کے ملک کیوں گھمانے گیا۔ وہ غصے سے بولتا، فون بند کر کے فون بیڈ پر پھینک چکا تھا۔ اچانک مڑا تو حورین پیچھے کھڑی تھی۔ اس نے نگاہ پھیر لی۔ یار چائے ہی دے دو، سردی بھی آئے روز ہی بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ نارملی بولا۔ آپ کو کتنے پیسے چاہیے؟ حورین اس کے نزدیک آئی۔ چندہ، یہ آپ کی ٹینشن نہیں۔ ضریاب مسکرایا۔ سب میری وجہ سے ہوئے نا، آپ نے مجھ پر اپنی سیونگ ساری لگا دی۔ وہ اداسی سے بولی، تم پر میں دنیا جہان کی دولت بھی لگا سکتا ہوں، جس سے تمہارے چہرے کی خوشیاں مجھے ملیں، اور بدلے میں بس تمہارا پیار ہی تو چاہیے۔ یہ سب تو عارضی ہے، میں خود دیکھ لوں گا، مگر تمہاری خوشیاں اور ہمارا ساتھ عارضی نہیں رہنا چاہیے۔ وہ اس کا گال تھپ تھپاتا محبت سے سمجھا گیا۔ حورین چاہتی تھی وہ اسے وہ سیٹ دے دے، مگر وہ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ بار بار دماغ میں آ رہا تھا کہ بیشا کے پاس تو ہوگا، مگر اس کے پاس نہیں، اور اسی بات کے تحت وہ کچھ کہہ نہیں سکی۔ اور ضریاب کا فون بجا اور وہ، تھینک یو یار، میں بہت جلد لوٹا دوں گا، وہ کہتا مسکراتا ہوا بولا۔ حورین اپنے اندر ہی شدید شرمندگی محسوس کرنے لگی۔ یہ سیٹ دے کر وہ اسے کمفرٹیبل کر سکتی تھی، مگر وہ اسے نہیں کر پائی۔ ضریاب مسکراتا ہوا اٹھ گیا۔ اچھا میں چلتا ہوں، رات میں بات ہوگی، اس نے کہا تو حورین سر بھی نہیں ہلا سکی۔ اور ہاں، تم نے کہا تھا شاپنگ پر جانا ہے تم نے، اسے یاد آیا تو وہ دروازے پر رک کر بولا، نہیں مجھے ضرورت نہیں، وہ ہلکی آواز میں بولی۔ حور؟ ضریاب اس کے نزدیک آیا۔ کیا سوچنے لگی؟ مسکرا کر پوچھنے لگا۔ آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ حورین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مگر میں آپ سے ویسی محبت نہیں کر پائی، وہ بولی۔ زیادہ مت سوچو، تم بھی مجھ سے ایسی محبت کرتی ہو۔ اس کی پیشانی پر پیار کرتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے حور کا سیل فون بجا، جس میں ضریاب نے شاپنگ کے پیسے سینڈ کیے تھے۔ وہ شادی کے بعد کافی بدل گیا تھا، وہ اسے اب اکیلا جانے پر ٹوکتا نہیں تھا۔ شاید اسے لگتا تھا وہ بڑی اور سمجھدار ہوگی ہے۔ اس نے اپنے دل کو شرمندگی سے آزاد کیا کہ آگے کبھی ایسا ہوا تو وہ دے دے گی، مگر اب بھی اس کے دل میں اس سیٹ کی محبت زیادہ تھی۔ تبھی وہ مسکرا کر اٹھی، ایک نگاہ سیٹ کو دیکھا اور اٹھا کر اس نے سیف میں رکھ کر لاک لگا دیا۔ جہان اس کے باقی سیٹ بھی رکھے تھے اور وہ تیار ہو کر شاپنگ کے لیے جانے لگی۔ اچانک بیشا اس کی آنکھوں میں آ گئی۔ وہ بھی بڑے بڑے مالز میں جاتی ہوگی ٹھاٹھ سے، نخرہ تو بہت آ گیا تھا اس میں، کیسے داؤد کے بولنے پر بھی رسپانس نہیں دیا تھا اس نے؟ بے سوچ لیا تھا وہ بڑے مال میں جائے گی۔ دائی داؤد کے دماغ میں بٹھا گئی تھی کہ وہ بالکل صحت مند ہے اور وہ خود بھی اور بچہ بھی ایکٹیو رہے گا اگر وہ گھر کے کام کرے گی یا چلتی پھرتی رہے گی۔ داؤد نے پہلے تو اس بارے میں ڈاکٹر سے کنسرن کیا۔ ڈاکٹر نے ہلکے پھلکے انداز میں کہہ دیا کہ ہاں وہ کر سکتی ہے کام، اس سے اور معاملات میں بھی آسانی رہے گی، مگر اس کی صحت کے لیے ریسٹ بھی ضروری ہے اور اچھی خوراک بھی۔ اس دن سے داؤد نے بیشا پر اپنے کام ڈال دیے تھے، اپنا کھانا، اپنا لباس اور اپنی تمام ڈیوٹیز۔ اگر یہ سب اچھے ماحول میں ہوتا تو شاید شوہر کے کام کرنے میں کوئی قباحت بھی نہیں تھی۔ بیشا کے منہ کو چپ کا قفل لگ گیا تھا۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے ویسے ویسے اس کی خاموشی بڑھتی جا رہی تھی، جبکہ داؤد کا انداز ویسا ہی تھا، کبھی سخت تو کبھی صرف اپنے بچے کے لیے نرم۔
باہر اندر جانے پر تو پہلے بھی اس کی پابندی تھی، پھر اس نے خاموشی اوڑھ کر اسی کمرے میں جی لگانا شروع کر دیا۔ وہ اس کے کام کرتی تو ذرا مصروفیت بھی بن گئی تھی، مگر اکثر وہ اس کے کام کر کے تھک جاتی، کیونکہ وہ اکیلا ہی گویا 100 بندوں کے مترادف تھا۔ وہ اکیلا بھی بہت کام کرواتا تھا، کبھی اسے کسی چیز کی ضرورت تھی تو کبھی کسی چیز کی۔ اکثر وہ اس کے کپڑے استری کرتے کرتے تھک جاتی۔ وہ اپنا اور اس کا کھانا خود بناتی تھی، اور یہ بات باقی سب کے لیے تو نہیں مگر زارا کے لیے معیوب تھی۔ زارا کو سخت نفرت ہو رہی تھی بیشا سے۔ اس کا بس چلتا تو وہ بیشا کو کہیں سے دھکا دے دیتی اور بیشا ماں کبھی نہ بن پاتی۔ اس کی ایک ہی رٹ تھی کہ اس کی گود سے حویلی کو وارث کبھی نہ ملے۔ داؤد کا سارا دھیان بھی بیشا کی طرف تھا، جو کبھی ایک دو نظروں کا تبادلہ بھی ہو جاتا تھا وہ بھی اب حرام ہو گیا تھا۔ وہ حویلی میں داخل ہوتا، صرف ایک لفظ بولتا، بیشا کہاں ہے؟ وہ حویلی سے باہر نکلتا، بار بار اس کی طرف دیکھتا۔ داؤد کی محبت سے وہ سیر ہونا چاہتی تھی، مگر یہ بیشا کہاں سے بیچ میں آ گئی تھی؟ وہ جتنا بھی غصہ محسوس کرتی کم ہی لگتا، اور داؤد اس کے پکے ہاتھ کا کھانا بھی بڑی روغبتی سے کھاتا تھا۔ بیشا کا رویہ اس کے ساتھ ایسا ہوتا جیسے وہ کوئی روبوٹ ہے۔ اسے غصہ آتا تھا، اتنا سب کچھ پانے کے بعد بھی اس کے نخرے اور ڈرامے نہیں ختم ہوتے تھے۔ بعض اوقات ہم بھول جاتے ہیں جو جیسا دکھتا ہے ویسا بالکل نہیں ہوتا۔ کسی بھی شخص کو زیادہ بہتر وہی جان سکتا ہے جو اس کے ساتھ ایک ایک پل رہتا ہو، اور بیشا داؤد کے ساتھ اس ایک کمرے تک محدود تھی، اپنی تمام خواہشات کو رد کر کے، اپنے آپ کو مٹا کر، جو وہ ہلکا سا مہربان بھی ہوتا، اور بیشا تھک کر اسی سے سہارا بھی چاہتی، تب بھی بچے کا ذکر کرتا کہ اس کا بیٹا بالکل ٹھیک ہونا چاہیے، سب اچھا ہونا چاہیے۔ بیشا کے وجود کو مٹا کر وہ صرف بیٹے کا ذکر کرتا، جبکہ بیشا جانتی بھی نہیں تھی کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی۔ اس کے تو سارے ارمان ٹوٹ سے جاتے، تھکاوٹ اور بڑھ جاتی، آنکھوں میں ویرانی سے اتر آتی، اور پھر وہ خود کو خود ہی گلے لگا لیتی۔ وہ اب سمجھ گئی تھی داؤد کو اس سے محبت نہیں تھی، داؤد کو صرف اس کی اٹریکشن تھی۔ ہاں، اگر اسے محبت ہوتی تو اپنے بیٹے سے ہوتی، چلو کہیں تو سکون کی زندگی اسے میسر ہوتی۔ اگر اس نے موت تک یہیں رہنا تھا تو اس کی گود سے حویلی کو وارث تو ملتا، اس کی حیثیت میں مضبوطی آتی۔ وہ دن بدن اپنے رب کے قریب اور باقی سب سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی یہی دعا تھی کہ اس کے ہاں بیٹا ہو۔ وہ نہیں چاہتی تھی کوئی اور لڑکی کسی اور داؤد ابراہیم کے ہتھے چڑھ کر گھٹ گھٹ کر جیے جیسے وہ جی رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ کچن میں کھڑی اس کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ اس کی کمر میں درد ہو گیا تھا، حالانکہ حویلی کی ملازمائیں زارا کو چھوڑ کر باقی سب اس کی مدد کرتیں۔ مگر ایک بار جب داؤد نے یہ سب دیکھ لیا کہ بیشا صرف چمچ چلا رہی ہے اور باقی اس کا سارا کام ملازمائیں کر رہی ہیں اور وہ چل پھر نہیں رہی، اس نے غصے سے سب کو اس وقت کچن میں آنے سے سخت منع کر دیا جس وقت بیشا اس کے لیے کھانا بنائے گی۔ بیشا نے بولنے کی زحمت نہیں کی، وہ اس آدمی سے مخاطب ہی نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ہر دن اس کے انداز میں سپاٹ پن اتر رہا تھا، اور سچ پوچھو تو کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ چلو اس کو تو فرق پڑتا جو جھوٹے منہ محبت کا دعویٰ کرتا رہا تھا، مگر وہ جتنا خاموش رہتی داؤد اتنا مطمئن رہتا۔ ایسا بھی کوئی ہوتا ہے اپنی حاکمیت، اپنی ملکیت اور بس اپنا آپ اور بیوی کو بے جان سمجھ لیا جائے، اس پر اپنے خیالات، اپنی مرضی مسلط کر دی جائے۔ اس اتنے بڑے اور شاندار محل میں ایک ظالم راجا کے ساتھ رہتے اسے کئی دن گزر گئے تھے کہ اب اس نے وہ حساب ہی چھوڑ دیا کہ کتنے دن ہو چکے ہیں۔ اس نے ایک لباس بھی نہیں لیا تھا، نہ داؤد لایا نہ وہ گئی، باہر قدم نکالا ہی نہیں تو کیسا لباس؟ بس جو اس کے پاس تھا وہی پہن رہی تھی، حالانکہ وہ آئے روز نیا لباس پہننے کی عادی تھی، مگر اب اس نے اسی میں راضی ہونا سیکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ داؤد کے سامنے جتنا زبان چلاتی وہ اس پر اتنا ہاتھ اٹھاتا، تو اس نے وہ کوشش بھی ترک کر دی کہ وہ اس کو جواب دے، کم از کم جی کی آگ ہی ٹھنڈی کر لے، مگر وہ اپنے ساتھ کی ہوئی بدتمیزی پر یہ نہیں دیکھتا تھا کہ وہ اسی کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ وہ اسے سزا دینے پر اترتا، اور بیشا سے یہ سزائیں برداشت نہیں ہوتی تھیں۔ لمبے دنوں کے فاقے اب برداشت نہیں ہوتے تھے، تبھی اس نے خاموشی اوڑھ لی تھی۔ اس نے ایک چھوٹا سا سٹول کھینچ کر اس پر بیٹھنا چاہا، مگر باہر سے داؤد کی آواز آ گئی۔ اسے ڈرنا نہیں چاہیے تھا، اب تو بہت دن گزر گئے تھے، مگر وہ ڈر کر ایک دم کھڑی ہو گئی۔ وہ پوچھ رہا تھا بیشا کہاں ہے، اور اسے زارا کے اسلام کی آواز آئی، مگر داؤد کے جواب کی نہیں۔ داؤد کچن میں آ گیا۔ میں نے ایک فیصلے میں جانا ہے، میرے کپڑے پریس کر دو۔ داؤد بولا، وہ ساری وارڈروب پریس ہے۔ وہ بولی، کیونکہ اس نے کر دی تھی، دوبارہ کرو۔ داؤد نے سنجیدگی سے کہا، مگر کھانا؟ بیشا کھانے کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک وقت میں عورتیں ہزاروں کام کر لیتی ہیں، اور تمہارے لیے تو کام ویسے بھی ضروری ہے۔ وہ اس کے سامنے آیا۔ جی، بیشا نے بس اتنا ہی کہا، اور چولہا بند کر کے وہ پہلے اس کے کپڑے پریس کرنے روم میں آ گئی۔ داؤد کے آنے کے بعد کسی مرد کی مردان خانے میں آنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، تبھی بیشا آسانی سے کمرے میں آ گئی۔ اس نے داؤد کا لباس نکالا۔ نہیں یہ نہیں، آف وائٹ نکالو، تمہیں اتنا بھی نہیں پتا فیصلوں میں یہ رنگ نہیں پہنتے؟ وہ ذرا چڑا۔
بیشا نے کچھ بھی بولنے سے خود کو باز رکھا۔ سوٹ میں ایک شکن بھی نہیں تھی، مگر اس نے نکالا اور سٹینڈ پر لے گئی۔ اسے سٹیم استری کرنے لگی۔ داؤد کو اس کی خاموشی سکون نہیں دے رہی تھی، تبھی وہ اس کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ وہ پیچھے سے کھڑا بیشا کو دیکھ رہا تھا۔ تمہارا شوہر مر گیا جو تیار ہونا چھوڑ دیا ہے؟ اس نے اپنے نزدیک بہت بڑی بات کہی تھی جس پر بیشا کو تڑپ جانا چاہیے تھا۔ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اسے روک دینا چاہیے تھا کہ ایسے الفاظ منہ سے مت نکالیں، اور اللہ اس کی زندگی بھی داؤد کو دے دے۔ مگر دوسری طرف گہرا سکوت تھا۔ آپ کہیں گے تو ہو جاتی ہوں تیار، زیورات سے تھکاوٹ ہوتی ہے اسی لیے نہیں پہنے، وہ آہستگی سے بولی۔ بلا شبہ وہ دن بدن نکھرتی جا رہی تھی، اور اس کے جسم کا بھراوا اس پر اس کی اداس آنکھیں اور مدھم لہجہ داؤد کو اس کی طرف مزید مائل کر رہا تھا، مگر وہ ٹوٹ کر اس سے محبت کرتا یہ داؤد کو گوارا نہیں تھا۔ وہ اسے سہراتا، اسے کہتا کہ وہ دنیا کی خوبصورت ترین عورت بنتی جا رہی ہے، کیا اس کی انا یہ گوارا کرتی؟ نفی تھی اس بات کی تو مگر داؤد کو وہ بات جو گزر گئی جس کا نوٹس بیشا نے نہیں لیا، وہ کھٹک چکی تھی۔ تمہیں میرے مرنے جینے سے فرق نہیں پڑتا؟ وہ قریب آیا اور اس کا بازو تھام کیا۔ بیشا نے اس کی جانب دیکھا۔ میں آپ کا کام کر دوں، وہ بولی۔ میرا جواب دو پہلے۔ تمہیں میرے مرنے جینے سے فرق نہیں پڑتا؟ وہ سخت برہم تھا۔ پڑتا ہے، اس نے کہا۔ داؤد کے ہاتھ کی گرفت میں سختی سے ڈھیلا پن اترا۔ کتنا؟ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام گیا۔ بیشا اگلے آنے والے لمحے سے سخت خوف زدہ ہو رہی تھی۔ وہ آئے روز اس کی خواہشات کو پورا کر کے بھی تھک چکی تھی۔ میں زندہ ہوں تو تم ہو، ورنہ تم کیا ہو؟ انسانوں میں؟ بیشا نے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، مگر لہجے میں جو کرچیاں تھیں اسے وہی سمجھ سکتا تھا جسے طاقت کا زام نہ ہو، جو اس سے حقیقی محبت کرتا ہو۔ میں بھی جانتا ہوں یہ تو، اس نے نرمی سے کہا اور اس کو خود کے نزدیک کھینچ لیا۔ میں مر گیا تو روگی؟ وہ شاید اس کے منہ سے محبت کی لمبی چوڑی تفصیل سننے کا ارادہ رکھتا تھا۔ نہیں بیشا، نہیں ہوگی۔ ریموٹ ہو گیا، اپنی مرضی سے چینل سوئچ کر لو، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا تھا۔ نہیں۔ داؤد کا جھکتا سر ایک دم اٹھا۔ وہ بہت قریب سے اس کی آنکھوں کو دیکھنے لگا، اور پھر وہی ہوا جس سے وہ خود کو بچانا چاہ رہی تھی۔ داؤد نے انہیں نرم ہاتھوں سے اس کا چہرہ جکڑ لیا۔ آخر تمہیں کس بات کی آزادی چاہیے؟ ہاں، سب کچھ مل گیا، اس کے باوجود بھی تمہارے اندر کی اکڑ نہیں جا رہی؟ میں تمہاری اکڑ توڑ کر پھینک دوں گا، وہ دھاڑا۔ مجھے اکڑ نہیں ہے۔ بیشا نے اس سے 2 قدم دور لیے۔ اچھا، اپنے منہ کے تاثرات دیکھ لو، ہر وقت منہ پر موت سجائے پھرتی رہتی ہو۔ مر بھی گئی تو سکون کا سانس لوں گا میں۔ بیشا سر جھکا گئی۔ وہ بولتی تو آگے بات بگڑ جاتی۔ کوئی اسے پوچھتا تو صحیح، اکڑ اسے کہتے ہیں۔ وہ ہر روز مرتی گئی، اس کے ساتھ رہتے رہتے اس کی ہر خواہش کو پورا کرتے کرتے اب بھی بس وہ اکڑ رہی تھی۔ ادھر آؤ۔ داؤد کی خواہشات الگ تھیں اس کے لیے، تبھی اس کی تھکاوٹ کا خیال کیے بنا اور یہ خیال کیے بنا کہ وہ کب سے اس کے ہی کاموں میں لگی ہوئی تھی، وہ اسے گھسیٹتا ہوا روم میں لے آیا اور بیڈ پر بیشا کو پھینکا۔ بیشا کی آنکھیں بھر آئیں۔ سائیں، میری طبیعت نہیں ٹھیک، وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اور اپنے شالوں پر سے شال اتاری۔ مجھے کچھ وقت تو دے، مجھے بھوک لگ رہی ہے، اس نے کہا۔ شاید وہ مان جائے کہ اب سوال تو اس کے بچے کا تھا۔ اپنا منہ تم کچھ دیر بند کر سکتی ہو، وہ برہمی سے بولا۔ بیشا نے اٹھنا چاہا، داؤد نے اسے واپس دھکیل دیا۔ سائیں پلیز، وہ اس کی منتیں کرنے لگی۔ داؤد نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بیشا غصہ نہ دلواؤ، وہ آنکھیں نکالتا بولا۔ بیشا کی ہر آواز اس کی ہتھیلی تلے دم توڑ گئی، اور پھر اس نے وہی کیا جو اس کی چاہت تھی۔ بیشا تو صرف اس کی چاہتوں کو پورا کرنے کے لیے تھی۔ وہ اتنا گھٹ گھٹ کر بھی تھک چکی تھی۔ داؤد کے انداز میں غصہ برہمی تھا، وہ نرمی نہیں تھی جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ داؤد ابراہیم کو کبھی ہلکا مت لینا، وہ اس کے کانوں میں سرگوشی کرنے لگا۔ بیشا کا آنسو اس کے چہرے پر گرا۔ داؤد نے سختی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ بیشا نے اتنی ہی سختی سے آنکھیں بند کر لیں۔ تم سے مجھے پیار ہے، مگر تمہیں مجھ سے نہیں، اور جانتی ہو جب یہ سوچتا ہوں میرا دل کرتا ہے میں تمہارا منہ توڑ دوں، تمہیں جان سے مار دوں، تمہیں وہ مار ماروں جو تمہیں صرف داؤد تک لے آئے۔ تم اندھی بہری ہو جاؤ ارد گرد سے، صرف مجھ سے محبت کرو، ایسی محبت جس کی مثالیں بن جائیں، مگر تمہاری آنکھوں میں میرے لیے کوئی محبت نہیں۔ کتنی چپ ہو نا تم، شوہر سے بھاگتی ہو۔ یعنی میں اس الزام کو سچ سمجھوں جو میں نے تم پر لگایا، اور تم نے چنا بھی تو احسن کو تھا میرے مقابلے میں، وہ بولتا جا رہا تھا۔ بیشا سن رہی تھی۔ چلو آج تمہیں ایک حقیقت سے روشناس کرواؤں، وہ مسکرایا، اس کے گال کو چھوا۔ بیشا نے ہلکی ہلکی پلکیں واکی۔ احسن کو شوٹ میں نے کیا تھا، اور وہ سب کا سب جھوٹ تھا جو احسن نے بولا۔ میرے خود کے، یعنی داؤد ابراہیم کے الفاظ تھے جو احسن نے بولے، اور بیچارہ کمزور مرد
نکال باہر کیا اسے میں نے تمہاری زندگی سے۔ اگر میں بھی کمزور ہوتا تو کیا آج تم میری ہوتی؟ وہ اس کے بال سنوارنے لگا۔ بیشا پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ وہ چل نہیں سکتے اب کبھی۔ اسے اسی دوران شادی کے بعد پتہ چلا تھا وہ مفلوج ہو گیا تھا۔ بیشا ایک دم اٹھ کر بیٹھی۔ داؤد کے تو پتنگے ہی لگ گئے کیسے اس کے لیے وہ بولی تھی۔ اگر تمہاری یہی بے چینی رہی تو وہ سانس لینے سے بھی جاتا رہے گا۔ اتنے ظالم کیوں ہیں آپ کو ڈر نہیں لگتا اللہ سے؟ وہ بھڑکتی ہوئی چیخی اور ہمیشہ کی طرح داؤد نے اسے کھینچ کر تھپڑ مارا۔ اس کی حمایت میں تہذیب بھول جاؤ گی؟ نہیں ہے مجھ میں کوئی تہذیب۔ اس نے اپنا آپ داؤد سے چھڑانا چاہا۔ بالکل نہیں ہے، اور سنیں، یہ جو آپ کو شوق ہے نا بیشا آپ سے محبت کرے، خدا کی قسم داؤد اپنی آخری سانس تک صرف نفرت کروں گی، صرف نفرت اور نفرت، کیونکہ آپ بنے ہی نفرت کے لیے ہیں۔ آپ ہیں ہی اسی قابل۔ کسی کو جان سے مار دیا، کسی کے ارمانوں کا گلا گھونٹ دیا، کسی کو مفلوج کر دیا، اور مجھے ہر روز مار رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے اللہ دیکھ رہا؟ وہ آگے نہیں بول سکی، بس اتنا بھی بہت تھا۔ داؤد نے لگاتار اس کے گال پر تھپڑ برسا دیے۔ بکواس کر رہی ہو؟ غیر مرد کے لیے میرے سامنے چیخ رہی ہو؟ مجھ سے نفرت کرو گی؟ ہاں، آخری سانس بھی تمہاری صرف مجھ سے محبت کرے گی بیشا داؤد ابراہیم، کیونکہ تمہارے وجود پر، تمہاری سانسوں پر اختیار ہے داؤد ابراہیم کا، اور دھرتی پر کوئی پیدا نہیں ہوا جس سے تم محبت کرو گی، سمجھی تم؟ وہ اسے بری طرح دھنک کر چلا گیا۔ بیشا لمحوں میں بے دم سی ہوگی، ہمت ہی نہیں کوئی تھی وہ اب مزید کوئی جنگ داؤد ابراہیم سے لڑے۔ وہ غصے سے سر جھٹکتا اس کو پرے دھکیلتا اٹھ کے اپنے کپڑے لیے اور واش روم میں چلا گیا۔ پیچھے بیشا نے قسم کھا لی تھی وہ آج کے بعد روئے گی نہیں، کیونکہ جب وہ بے بس ہو کر روتی تھی تو خود ہی اذیت کا شکار رہتی۔ مگر جو احسن کے ساتھ ہوا وہ اس پر بہت دکھی تھی۔ غصہ تو زریاب پر بھی آیا، دوست پر یقین نہیں کر سکا، مگر شاید حالات ہی ایسے تھے کہ وہ یقین بھی کیسے کرتا۔ مگر کیا وہ پہچان نہیں سکا؟ جو شخص اپنی بہن کے آنسو نہیں جان سکا، کیا وہ برسوں پرانے دوست کی آنکھوں کے آنسو کو جان پائے گا؟ حورین شام میں تیار ہو کر باہر نکلی تو مورے نے اس کی بلائیں اتار لی۔ وہ سیاہ سوٹ میں کامدار اتنی پیاری لگ رہی تھی۔ آج مورے کے پاس کچھ مہمان بھی آئے ہوئے تھے، وہ ان سب سے بھی ملی۔ بہت ہی خوبصورت ہے زریاب کی دلہن تو، ایک عورت بولی، اور سگڑ بھی ماشاءاللہ، دوسری نے کہا۔ حورین مسکرا کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ بہو کی گود بھری کیا؟ ایک نے پوچھا تو حورین نے مورے کی طرف دیکھا اور مورے نے بھی حورین کی طرف۔ نہیں ابھی تو نہیں، مگر جلد ہو جائے گا، اب شادی کو وقت ہی کتنا گزرا ہے۔ مورے نے کہا۔ نہیں بہن، پہلا بچہ تو جلدی ہونا چاہیے، وہ بولیں تو مورے پھیکا سا مسکرا دی۔ بیٹی کی تو بہت مبارک ہو خیر تمہیں، مسکرا کر ایک بولی تو یہ مورے اور حورین کے لیے جھٹکا ہی تھا۔ دونوں نے ایک بار پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ ایسا لگتا ہے جیسے تمہیں علم ہی نہیں۔ وہ بولی، ارے خیر سے ماشاءاللہ 3 ماہ ہونے کو آئے تمہاری بیٹی کو اور اب تک تمہیں علم بھی نہیں۔ وہ عورتیں حیرانگی سے بولی، نہیں ایسا نہیں ہے، پتہ ہے ہم کو ماشاءاللہ۔ مورے کا منہ سا اتر گیا تھا۔ تمہاری امی کے گھر کے ساتھ والی نہیں تھی؟ وہ عورت یاد دلانے لگی۔ جی، مورے بولی۔ ارے وہی تو جاتی ہے چیک کرنے تمہاری بیٹی کو، مگر اسے لگتا ہے بیٹی ابھی پتہ تو نہیں کروایا ویسے۔ وہ عورت منہ بناتی بولی۔ مورے کچھ کہنے کے قابل نہیں رہی تھی، چپ ہو گئی۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کر کے وہ عورتیں چلی گئیں۔ حورین کو تو گویا سانپ سونکھ گیا تھا۔ ہاں ان کی شادی کو 6-7 ماہ تو ہو گئے تھے، مگر اس نے تو ابھی بچے کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، جبکہ بیشا کو ہوئے 3 ماہ گزر چکے تھے، انہیں خبر تک نہیں تھی۔ آج انہیں یہ خبر محلے کی عورتوں سے پتہ چل رہی تھی۔ مورے بھی خاموش تھی، وہ اس کی ماں تھی۔ کیا انہیں خوشی نہیں ہوگی اس بات کی کہ ان کی بیٹی ماں بننے والی؟ اور بیشا نے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ دونوں ہی خاموش تھیں، کسی نے کچھ نہیں کہا اور دونوں ہی اٹھ کر اپنے اپنے کمروں میں چلی گئیں۔ زریاب کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے حورین کی جانب دیکھا، اس کے انداز میں بھی شدید غصہ تھا۔ اور یہ ہے آپ کی پیاری لاڈلی بہن جس کے بارے میں آپ یہ سوچ رہے تھے شاید ہم لوگ غلط ہیں، اور وہ ٹھیک۔ حد ہی ہوگی، یہ بات تھی چھپانے والی۔ مورے کتنا ہرٹ ہوئی ہیں، اور مجھے تو اس نے جب سے رشتے بدلے ہیں اپنا دشمن ہی سمجھ لی ہے۔ وہ بھڑکی۔ ریلیکس ہو، زریاب نے کہا۔ میں کیسے ریلیکس کروں؟ آپ اپنی بہن کے بارے میں ایک لفظ بھی کہنا پسند نہیں کرتے؟ کیا آپ کو غصہ آتا ہی نہیں ہے؟ اتنے تو شانت نہیں تھے آپ کبھی۔ حورین نے اس کی جانب دیکھا۔ تو تم کیا چاہتی ہو، میں اپنی بہن کے گھر جا کر شور شرابہ مچا دوں؟ زریاب نے اپنی مسکراہٹ روکی۔ شور شرابہ؟ میں کہتی ہوں اس کو 2 تھپڑ لگنے چاہیے، وہ بولی اور اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ دوست ہے یار تمہاری، اچھا نہیں لگتا جب تم اس کے لیے ایسا کہتی ہو؟ زریاب سنجیدگی سے بولا۔ تو آپ کو لگتا ہے میں غلط ہوں؟ میں اس کو یہ کہہ رہی ہوں یہ سب کرو اپنے ماں باپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ۔ در حقیقت اسے خوف تھا کہ ہم سب کی نظر نہ لگ جائے اس کے بچے کو۔
وہ मुठियाँ भींच गई। इतनी नेगेटिव तो तुम कभी नहीं थी, हो सकता है कोई वजह हो, बस यहाँ सोचना तो मुझे लगता है फजूल सी बात है। सरेआब को समझ नहीं आई थी उसकी नेगेटिविटी की। आपको सिर्फ इतना पता है कि आपकी बहन मोहतरमा कोई बहुत नेक शरीफ लड़की है, जबकि वो बेहद चालाक है और उसकी आंखें आसमान को लग गई हैं। ज़रा दाऊद भाई उसके साथ रवैया खींच रहे, फिर देखना कैसे रोती हुई आती है। हुरैन, सरेआब अब सख्ती से बोला, क्या बकवास किए जा रही हो? वो नागवारी से बोला, जानती भी हो कोई भी बीवी शोहर की सख्ती नहीं चाहती, और उस पर क्या गुजरती है जब शोहर सख्ती पर उतरता है। वो जिस तरह रहना चाहती है उसकी खुशी में खुश रहो, उसने कहा और फाइल्स पर सिग्नेचर्स करने लगा। हुरैन ने पहली बार सरेआब को बेहद गुस्से से देखा था। हम आई थी, वो भड़क कर बोली और उसके लिए कॉफ़ी बनाने चली गई। सरेआब ने संजीदगी से उसकी पुश्त देखी थी। दिन ब दिन हुरैन के रवैये में बीशा के लिए सिर्फ नफरत घुल रही थी। उसे अफसोस तो था कि बीशा ऐसा सब क्यों कर रही है, मगर वो अपनी बहन से नफरत नहीं कर सकता था। और यहाँ उसने फैसला किया कि वो बिना बताए उसके घर जाएगा और उसको सरप्राइज़ करेगा, ताकि उसको खुशी भी हो और एहसास भी कि हम उसके अपने ही हैं। वो सर झटक कर दोबारा काम में लग गया। दूसरी तरफ मोरे भड़की हुई थी। वो अख्तर साहब को सुना रही थी कि हमने खुद ही गलत फैसला किया कि उसकी शादी इतने अच्छे लोगों में, इतने बड़े घर में और इतने अच्छे इंसान से कर दी। वो तो माँ बाप को अब कुछ समझती ही नहीं। अख्तर साहब खामोश थे, कुछ नहीं बोले। और जहान को पता चला तो वो भी उन दोनों के साथ लग गया था बीशा की बुराइयां करने में। बीशा को लग रहा था आज उसका नामा अमाल उसके हाथ में आना है। आज दाई ने आना था और पता चलना था कि वो हवेली को वारिस दे भी रही है या नहीं। बीशा बेवजन पत्ते की तरह कांप रही थी। अलबत्ता दाऊद बेहद खुश और मुतमईन था। वो अपने रब से एक ही दुआ मांग रही थी कि उसे वही खबर मिले जो वो सुनना चाहती है। शायद इस तरह उसकी ज़िंदगी में नरमी आ जाए। आज सुबह से दाऊद ने उसे कोई काम काज भी नहीं करने दिया था। वो बिस्तर में ही लेटी हुई थी। सर्दी भी ज़रूरत से ज़्यादा थी। दाऊद कुछ देर के लिए बाहर गया था और उसने उसका चेहरा थामा। तुम आज मुझे दुनिया की सबसे अच्छी खबर का पता देने जा रही हो, वो बोला। और जिस नरमी से उसने उसकी पेशानी को छुआ था, आज से पहले तो कभी उसका रवैया ऐसा नहीं था जैसा आज था। बीशा की आंख से खुद ब खुद आंसू बहने लगे। वो मज़ीद इम्तिहान में उतर गई थी। हालांकि औलाद देना तो अल्लाह के इख्तियार में था, फिर लड़का होता या लड़की वो तो अपनी मर्ज़ी से देता, और वैसे भी औलाद तो मर्द के नसीब से मिलती थी। फिर भी उस पर मौजूद डिप्रेशन को उस वक्त कोई नहीं जान सकता था। स्याह दुपट्टे के हाले में आज उसका चेहरा नूर की तरह चमक रहा था कि सबकी नज़रें उस पर ठहर जाती। दाऊद ने मिठाई बंटवाने के लिए पूरे गांव में इंतजामात भी कर लिए थे। हवेली का लाउंज मिठाई के टोकरों से भरा था, जबकि मुलाजमीन समेत हर शख्स उस खबर का मुंतज़िर था। बीशा पर अलबत्ता मौत का सा समा था। दाऊद ने उसकी जानिब देखा। बीशा सहम रही थी। कमरे में उसके दिल की धड़कनें गूंज रही थीं। वो खौफजदा नज़रों से उन्हें देख रही थी। सरीना खातून तो उस दिन के बाद से अब तक उससे मिली ही नहीं थी, और वो जान गई थी ये सरासर दाऊद का हुक्म है, इसमें उनका कोई कसूर नहीं। वो भी बेबस थी, बिल्कुल उसके जैसे। लड़की है। दाई ने गंदा सा मुंह बनाया और उठकर बाहर निकल गई। बीशा को लगा वो अब हवा में मुअत्तिल हो गई हो, उसके कदमों में अब ज़मीन न रही हो। कितनी दुआएं मांगी थी उसने, एक सांस होकर हर पल हर घड़ी उठते बैठते कि बस एक बेटा, मगर अल्लाह ने उसकी गोद में लड़की दी। अब आगे चारों जानिब सन्नाटा छा गया। वो बेजान सी होगी। ग्लास वॉल से बाहर देखते आसमान की जानिब देखने लगी। हाँ, कमरे के बाहर जो जलफल रौनक का सा समा था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। अब चारों इतराफ में खामोशी छा गई थी। उसने आंखें बंद कर लीं। एकदम जैसे उसे लगा दरवाज़ा तोड़कर कोई अंदर दाखिल हुआ था, और वो कौन हो सकता था सवाए दाऊद के। और फिर उसे कदमों की आहट अपने नज़दीक आती महसूस हुई। उसने आंखें नहीं खोली और बस एक वारिस ही तो मांगा था तुमसे। उसने पास पड़ा कुशन उठाकर उस पर फेंका। बीशा के वजूद में जंबिश भी ना हुई। एक वारिस, और तुम मुझे बेटी देने जा रही हो? दाऊद इब्राहिम के यहाँ बेटी होगी अब? वो गुस्से से मुक्का दीवार में मार गया। बीशा यूं ही पड़ी रही। होश में आओ अब, वो उसे खींचता झिंझोड़ गया। ये अल्लाह का फैसला है, वो उसकी गुस्सीली आंखों में देखती मध्यम आवाज़ में बोली। दाऊद चल नभी उसकी आंखों में देखते रहा। मैं ये बच्चा रहने ही नहीं दूंगा, वो बोला, और उसे दूर धकेलकर इस तरह भी कैफियत में इधर उधर चक्कर लगाने लगा। बीशा की आंखें फट गई। नहीं, वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। हाँ, ऐसा ही होगा। शराफत से जो मैं कहता हूँ वो करोगी तुम? बिल्कुल नहीं, अपने बच्चे के कातिल बनेंगे। वो उसका हाथ थाम गई। नहीं साईं, ये जुल्म मत कीजिएगा, अल्लाह की रहमत होती है बेटी, वो बेबसी से बोली। दाऊद ने अपना हाथ खींचा उससे। मुझे बेटा ही चाहिए, वो उंगली उठाकर बोला, गोया उसके सर पर दाई के चंद अल्फाजों ने खून सवार कर दिया हो। अल्लाह हमें दोबारा दे देगा बेटा, साईं अपने बच्चे की जान लेंगे, वो बोली तो लहजे में तकलीफ थी। दाऊद ने उससे अपना हाथ छुड़वाया। दाऊद, वो पीछे से चिल्लाई। दाऊद बाहर निकलने लगा।
سائیں مت کریں ایسا، وہ سسکی، خوف سے پیلی پڑنے لگی۔ جلدی سے اٹھ کر اس نے دروازہ ہی بند کر لیا۔ وہ اپنے بچے کو کیسے مرنے دے جبکہ اس میں زندگی ہے، وہ سانس سے لے رہا ہے، بیٹا ہے یا بیٹی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ یہاں اس کا بچہ تھا اور ماں باپ اتنے سخت نہیں ہوتے۔ وہ خوف سے لرزنے لگی۔ کاش وہ زریاب کو بلا پاتی، وہ بچا لیتا اس کو، وہ اس کی منتیں کرتی، کچھ بھی کرتی مگر اسے اپنی بات کا یقین ضرور دلاتی۔ وہ اس کا بھائی تھا، وہ سنتا اس کی۔ لالا، اس نے تڑپ کر پکارا تھا۔ ہو سکتا ہے اس کا موبائل کچھ ٹھیک ہو۔ اس نے پورے کمرے میں موبائل تراشنا شروع کر دیا تھا مگر اسے کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس سے وہ رابطہ کر لیتی۔ داؤد کچھ بھی کر گزرے گا، کوئی تو اسے بچاتا۔ وہ بے بسی کی انتہا پر پہنچتی، پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ حالانکہ اس نے فیصلہ کیا تھا وہ کبھی نہیں روئے گی مگر اس کا دم گھٹ گیا تھا۔ اب مزید اس کی ہمت نہیں تھی یہ سب سہنے کی، داؤد ابراہیم کو برداشت کرنے کی اس میں مزید سکت نہیں تھی۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا، اس کے آنسو خشک ہو کے اس کے کمرے میں کوئی نہیں آیا۔ اسے بھوک لگی تھی، اسے ذرا یقین ہوا کہ داؤد گھر پر نہیں۔ اس نے قدم باہر نکالا، مردان خانے میں بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ کچن میں آ گئی، بال بکھرے ہوئے تھے، دل کی دھڑکن تیز تھی اور وہ کچن میں کھانا دیکھنے لگی۔ بیشا بی بی آپ یہاں؟ زارا مسکراتی ہوئی کچن میں آئی۔ یہ کیسے امتحان تھے؟ بیشا نے اس کی جانب دیکھنا مناسب نہیں سمجھا اور پلیٹ میں کھانا نکالا اور وہ کھانا لے کر دوبارہ کمرے میں جانے لگی۔ یہ دیں گی حویلی کو وارث؟ وہ مزے سے چیئر پر بیٹھتی بولی۔ بیشا کے دل پر چبھن تو بہت ہوئی تھی مگر اس نے جواب نہیں دیا۔ زارا معنی خیزی سے ہنسنے لگی۔ جانتی ہو کمرے سے نکل کر سائیں کی نظر سب سے پہلے مجھ پر اٹھی تھی، جن نظروں کو تم نے اس بیٹے کے بہلاوے سے اپنا کر لیا تھا۔ وہ بولی تو نفرتی لہجے میں۔ بیشا نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ میری خواہش ہے تم وہ سارے مزے چکھو جو میں بنا قصور کے چکھ رہی ہوں، وہ بولی اور آگے چلی گئی۔ زارا نے نفرت سے اسے دیکھا اور پھر سر جھٹک کر خوشی سے گنگنانے لگی۔ رات ہو گئی تھی، داؤد نہیں آیا تھا۔ بیشا نے بھی دروازہ اسی کے خوف سے لاک کر رکھا تھا اور اگلا دن چڑھ گیا، داؤد اس کے پاس نہیں آیا۔ اس نے فجر کی نماز پڑھی اور جائے نماز پر تا دیر بیٹھی رہی، یہاں تک کہ صبح کا سورج نکل آیا۔ آج سورج شفاف نکلا تھا، بہت صاف سنہری کرنیں تھیں چاروں طرف، تو کافی اچھی لگ رہی تھی۔ جب وہ اس کے کمرے کی گلاس وال پر پڑی تو وہ مدھم سا مسکرائے۔ شاید آج زندگی میں کچھ اچھا ہو جائے۔ نہ جانے اس کے دماغ میں یہ خیال کیسے آیا، تبھی ہلکا سا دروازہ بجا۔ بیشا نے دروازے کی جانب دیکھا، اس کا دل نہیں کیا وہ یہاں سے اٹھے۔ جائے نماز پر بیٹھ کر الگ ہی اطمینان اترا تھا اس کے دل میں۔ اس نے اٹھ کر پھر بھی دروازہ کھولا۔ داؤد تھا، اسے حیرانگی ہوئی وہ دروازہ بجا کر کیسے آیا۔ بیشا نے اپنی حیرت کو چھپایا اور اس نے داؤد کو اندر آنے دیا۔ داؤد نے پلٹ کر دروازہ بند کیا۔ وہ جائے نماز پر بیٹھ گئی، جائے نماز پر انگلی سے لمبی لمبی سطر کھینچنے لگی۔ داؤد اس کے نزدیک آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ بیشا نے پھر سے اسے چونک کر دیکھا۔ اکثر وہ اس کے سامنے نماز نہیں پڑھتی تھی کیونکہ وہ عجیب نظروں سے دیکھتا تھا جو بیشا کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ کیا تم نے دعا نہیں مانگی تھی؟ وہ اس کا ہاتھ تھام گیا۔ بیشا اسے کیا بتاتی کیسے کیسے اس نے دعائیں مانگی تھی؟ یہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے تم نے کیا؟ یہ سوچا کہ میں لڑکی مانگتی ہوں؟ داؤد نے کہا۔ بیشا نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی دروازہ پھر سے بجا اور داؤد نے اندر آنے کی اجازت دی۔ بیشا نے مڑ کر دیکھا، زارا تھی، بالکل ویسی ہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ داؤد کے ہاتھ میں دیکھا اور پھر زارا کی ناگوار نظروں میں دیکھا۔ وہ سر جھکا گئی۔ داؤد ویسا نہیں تھا، چلو یہ بات تو اس میں اچھی تھی۔ زارا کے ہاتھ میں 2 دودھ کے گلاس ٹرے میں رکھے تھے، اس نے ٹیبل پر رکھ دیے۔ داؤد نے وہ گلاس بیشا کے پاس رکھنے کا حکم دیا۔ زارا کے منہ پر اتنی نفرت تھی کہ بیشا بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے پھر سے سر جھکا کر اپنا ہاتھ داؤد کے ہاتھ میں دیکھا۔ زارا باہر چلی گئی۔ تم نے کچھ کھایا؟ داؤد نے سوال کیا۔ بیشا کو لگا برسوں بعد اس سے کسی نے یہ سوال کیا تھا۔ وہ مدھم سا مسکرائی۔ ایک بات کہوں سائیں؟ وہ بولی۔ اب کی بار بیشا نے داؤد کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ بیٹا ہو یا بیٹی؟ داؤد نے اس کے لبوں سے گلاس اٹھا کر لگا دیا۔ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتی بیشا نے اس میں سے گھونٹ بھرا۔ داؤد نے گلاس واپس رکھ دیا۔ اللہ کی مرضی ہے، ہم اللہ سے مانگیں گے بیٹا بھی مل جائے گا، وہ تو سب کو دیتا ہے، ہمیں بھی دے گا۔ ہم اپنی زندگی میں سے ساری نفرتیں نکال کر بھی تو زندگی گزار سکتے ہیں۔ وہ بولتی جا رہی تھی۔ مگر تمہیں تو مجھ سے محبت پھر بھی نہیں ہوگی؟ اس نے خود بھی اپنے گلاس میں سے گھونٹ بھرا اور بیشا کے لبوں سے بھی گلاس لگایا۔ بیشا نے ایک اور گھونٹ بھرا۔ بیشا نے اس کی جانب دیکھا۔ اگر وہ گزشتہ شب و روز یاد کرتی تو شاید وہ کبھی اس سے محبت نہ کر پاتی، مگر آج وہ بدلا ہوا تھا اور اس کا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے۔ محبت تو ساری قدامتیں نکلتے ہی ہو جائے گی۔ وہ آہستگی سے بولی، میرے بچے کو ایکسیپٹ کر لیں، آپ جس طرح کہیں گے اس طرح رہوں گی، یہاں تک کہ سر کے بل چلنے کا کہیں گے میں چلوں گی۔ اور پتہ ہے سائیں،
وہ کسی خیال کے تحت رکی اور اب کی بار اس نے دودھ کا گلاس خود اٹھا کر 2 گھونٹ اور بھرے اور پورا پی لیا۔ داؤد کے گلاس میں ابھی دودھ باقی تھا، اس نے واپس رکھ دیا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں ایک بار ڈاکٹر سے بھی چیک اپ کروانا چاہیے، ہو سکتا ہے ان آنٹی کو غلط لگاؤ، ہو سکتا ہے ہمارے ہاں بیٹا ہی ہو۔ بیشا کے بولنے پر واقعی اس نے چونک کر دیکھا تھا۔ نہیں، وہ کافی سالوں سے یہاں آتی ہیں زرینہ خاتون، یہ میری مورے، یہ ملازمین کی عورتیں، سب کا انہی سے ہوتا ہے۔ اس نے نفی کی کہ وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ بیشا نے بھی سر ہلایا۔ تو کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہمیں بیٹی کی برکت سے بیٹا دے گا۔ سائیں پلیز اپنے بچے کو ایکسیپٹ کر لیں۔ وہ منتیں کر رہی تھی، شاید ہی کوئی بیوی ہوگی جو اس طرح اپنے ہی بچے کو اس سے ایکسیپٹ کراتی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکا۔ داؤد نے اس کی جانب دیکھا، بیشا کی آنکھیں بھیگیں۔ پلیز سائیں کچھ تو رحم کھائیں مجھ پر، میں اپنی اولاد کو کیسے مرتے ہوئے دیکھوں گی؟ وہ سسکی، تمہیں احساس ہونے تک میری بات بن جائے گی۔ اس نے بیشا کا سر تھاما، اچک کر اس کی پیشانی کو چھوا اور بیشا اسی کے بازوؤں میں گر گئی۔ اس نے اسے باہوں میں بھرا، سختی سے اس کو جکڑے وہ وہاں سے لے گیا، جبکہ باہر ایک ملازم کو پتا تھا کہ اس دودھ میں کیا ملا ہے اور اب بیشا کا بچہ زندہ نہیں رہے گا۔ یہ مشورہ بھی اسے وہ دائی دے کے گئی تھی۔ زرینہ خاتون کی سسکیاں زنان خانے کو پار کرتی مردان خانے میں جا رہی تھی۔ ہر ملازم اس ظلم پر اشک بار تھا سوائے ایک لڑکی کے، جس کے چہرے کی مسکراہٹ ہی الگ تھی۔